السلام علیکم میرے عزیز دوستو، امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل میٹرز کیچر اور میں ہوں مجاہد حسین۔ آج ہمارے یہ ننھے ستارے موجود ہیں۔ آج ہم ان سے ایک کویشچن کریں گے۔ یہ کل ایک چھٹی منا کے آئے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کس انداز سے وہ چھٹی منائی اور انہوں نے اپنے گھروں میں کیا کیا کیا، اور آج ہم ان کو بتائیں گے اصل مقاصد۔ اور پہلے ان سے ہم کویشچن کرتے ہیں اور ان سے ہم جواب لیتے ہیں۔ My name is Junaid. I read in class pre-9th. My name is Awais. I read in class pre-9th. My name is Ikram Ali and I read in class 6. My name is Ahmad Ahmad from class 7. My name is Ismail Khan. I read in class 7. My name is Muhammad Ali. I read in class 6. لوگوں نے باری باری بتانا ہے، ٹھیک ہے، کہ 12 ربیع الاول کو کیا ہوا تھا، ہم کیوں چھٹی کرتے اور اس کا مقصد کیا ہے۔ کیا ہوا تھا اور ہم کیوں چھٹی کرتے ہیں اور اس کا مقصد کیا ہے، چھٹی ہم کیوں کرتے ہیں۔ کیونکہ کل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کل پیدا بھی ہوئے تھے اور کل ان نے وفات بھی پائی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تھے اور 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے تھے اور وفات بھی پا گئے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا بھی ہوئے تھے اور وفات بھی پائی تھی۔ 12 ربیع اول کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی ہوئے تھے اور انہوں نے وفات بھی پائی تھی۔ 12 ربیع الاول کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی ہوئے تھے اور انہوں نے وفات بھی پائی تھی۔ 12 ربیع الاول کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا بھی ہوئے تھے اور انہوں نے وفات بھی پائی تھی۔ میرے عزیز دوستو، ان شہزادوں نے، ان ستاروں نے، مستقبل کے شاہینوں نے جوابات دیے اور انہوں نے یہ کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا بھی ہوئے تھے اور وفات بھی پائی تھی، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش اور جو وفات کا دن ہے اس کے اندر اختلافات پائے جاتے ہیں، اور وہ فقہی اختلافات ہیں جس کے اندر مختلف مکاتب فکر سے لوگ مختلف دلائل پیش کرتے ہیں، روایات پیش کرتے ہیں۔ ہم اس اختلافات میں نہیں پڑیں گے۔ ہم کیا؟ ہم آج سیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آئے کیوں تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ ہم آج یہ سیکھیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ تو میرے پیارے بچوں، ہم اس اختلافات میں نہیں جائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تاریخ پیدائش اور تاریخ وفات کیا ہے، کیونکہ وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں مختلف مسالک کا جو مسلک بنے ہوتے ہیں نا، ان کا اختلاف ہے، کہ کسی کا اختلاف ہے کہ 8 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، کوئی 11 کا کہتے ہیں، کوئی 13 کا کہتے ہیں، کوئی 12 کا کہتے ہیں۔ ہم اس میں نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ ہم جائیں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں کیوں آئے اور ان کے آنے کا مقصد کیا تھا۔ ہم اس کے اوپر آج بات کریں گے۔ تو سب سے پہلے اور جو سب سے عظیم مقصد ہے وہ میرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہی تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کا مقصد تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتے تھے لوگوں کو۔ حضرت آدم علیہ السلام بھی اللہ کے احکامات کی پیروی کرنے آئے تھے، اللہ کا پیغام پہنچانے آئے تھے، اور اس کے بعد آنے والے تمام نبی اور رسول بھی اللہ پاک کا پیغام پہنچانے کے لیے آئے تھے
اور لوگوں کو اللہ پاک کی طرف بلانے کے لیے آئے تھے اور اللہ کے سفیر بن کے آئے تھے، اللہ کے سفیر بن کے آئے تھے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا کے اندر آنے کا جو سب سے پہلا مقصد ہے وہ ہے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دینا، کہ تمام لوگوں کو بتا دیا جائے کہ اللہ کیا ہے، اللہ یکتا ہے، اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہم نے صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے سوا کسی کی بات۔ اس کے بعد یہ جب دعوت دے دی تو اس دعوت کے بعد جو دوسرا مقصد ہے وہ کیا ہے؟ جو دوسرا مقصد ہے وہ ہے اقامت دین۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ دوسرا مقصد کیا ہے؟ دوسرا مقصد کیا ہے؟ اقامت دین۔ اقامت دین کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کو دین کی طرف بلانا۔ اقامت دین کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کی زمین ہے اس زمین کے اوپر جو اللہ کا نظام ہے، اللہ کا جو دین ہے اس کو قائم کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی جو زمین ہے اس کے اوپر اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے نظام کو، اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے نظام کو، اللہ کی زمین کے اوپر اللہ کے نظام کو قائم کرنا ہے۔ یہ کیا تھا؟ دوسرا مقصد۔ تیسرا مقصد کیا تھا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا مقصد یہ تھا کہ جنت کی خوشخبری دینا، اللہ کی جنت کی خوشخبری دینا اور اللہ کی جہنم کی ہولناکیوں سے خبردار کرنا۔ کیا؟ ہولناکیوں سے خبردار کرنا۔ اچھے کام کرو گے تو جنت ملیں گی، دودھ کی نہریں ہوں گی، شہد کی نہریں ہوں گی۔ ہیں بندہ ہم جب جاتے ہیں، مری جاتے ہیں یا دامن کوہ جاتے ہیں، آگے منال جاتے ہیں، زو جاتے ہیں یا کسی بھی اچھی خوبصورت جگہ پہ جاتے ہیں، کتنا مزہ آتا ہے، ہیں؟ یہ تو کچھ بھی نہیں ہے۔ جب جنت میں جائیں گے تو کیا ہوگا؟ مزہ ہی مزہ ہوگا نا۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کیا تھا کہ اچھے کام کرنے والوں کو جنت کی خوشخبری دیں گے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی جنت کی کن لوگوں کو؟ جو مومنین ہیں۔ مومن لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، وہ ہوتے ہیں اچھے اور مومن لوگ۔ اچھے اور جو غلط کام کریں گے، جو وہ چاہے مسلمان ہی کیوں نہیں ہے، وہ کدھر جائیں گے؟ جہنم میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تیسرا مقصد کیا تھا؟ لوگوں کو اللہ کی جنت کی خوشخبری دینا اور جہنم کی ہولناکیوں سے خبردار کرنا۔ یہ کیا تھا؟ تیسرا مقصد تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا مقصد کیا تھا؟ چوتھا مقصد یہ تھا کہ تعلیم اور تزکیہ، تعلیم اور تزکیہ سکھانا۔ تعلیم، نماز کیسے پڑھنی ہے، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا کیسے ہے، اچھے کام کون کون سے کیسے کرنے ہیں، اچھے کام اللہ کے دین کی دعوت کیسے دینی ہے،
اگر ہمیں اچھی بات کا پتہ ہے تو ہم اپنے فیلوز کو کیسے سکھائیں؟ ٹھیک ہے، ہمیں اچھی بات کا پتہ ہے تو فیلوز کو کیسے سکھائیں؟ اس کے علاوہ تزکیہ کیا ہے؟ تعلیم کا تو پتہ ہے، ہم نے بھی ڈسکس. تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ یہ سوچنا، کیا مجھے اچھی بات کا پتہ ہے، کیا میں نے اپنے دوستوں کو بتائی ہے؟ تزکیہ کا مطلب کیا ہے؟ ہاں، یہ تزکیہ ہے. تزکیہ کا مطلب خود سے پوچھنا، خود سے. کیا میں نماز پڑھ رہا ہوں تو میں نے اپنے دوست کو کہا ہے کہ نماز پڑھو؟ میں اپنے غریب فیلو کی مدد کر رہا ہوں چوری چوری، اس کو اپنے لنچ کے اندر شیئرنگ دے رہا ہوں، تو کیا میں نے اس بات کو دوسرے تک پہنچایا؟ یہ کیا ہے؟ تزکیہ. خود سے ٹٹولنا، خود کو ٹٹولنا. کیا آج کے دن میں نے کتنے اچھے کام کیے ہیں؟ آج کے دن یہ تزکیہ ہے. بار بار خود سے پوچھنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تزکیہ. اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد ہم لوگوں کے جو بنیادی اختلافات ہیں ان کو ختم کرنا. چھوٹی چھوٹی سی باتوں کے اوپر جھگڑا کر لینا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو اس وقت کیا عرب کے حالات ہوا کرتے تھے؟ لوگ پانی کے اوپر لڑ پڑتے تھے، یہاں سے میں نے بھرنا ہے، آپ نے بھرنا ہی نہیں ہے. کیونکہ پرانے زمانے میں تو کنویں ہوا کرتے تھے نا. کیا ہوا کرتے تھے؟ کنویں ہوا کرتے تھے. اس پہ باریاں ہوتی تھیں کہ یہ باری جناب اکرام کی ہے، اس کے بعد کس کی؟ اویس کی ہے، اس کے بعد جنید کی ہے، اس کے بعد علی کی ہے، اس کے بعد اسماعیل کی ہے، اس کے بعد احمد کی ہے. اس پہ لڑائیاں ہو جاتی تھیں. کبھی ریس لگا رہے ہیں، گھوڑوں کی ریس ہوتی تھی، کسی نے گھوڑے کو آگے بھگایا تو دوسرا اس کے ساتھ جھگڑا کر لیتا تھا، آپ میرے سے آگے کیوں جا رہے ہیں؟ چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر. ٹھیک ہے، تو ان کو ختم کر کے، صلح کر کے، تو اللہ کے بتائے ہوئے احکامات اور اللہ کی رضا کے لیے زندگی گزارنا. چھوٹے چھوٹے اختلافات کو ختم کر کے ہاں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی ساری کی ساری زندگی کو صرف کرنا، یہ مقصد تھا. اس کے بعد جو آخری مقصد آج ہم بیان کریں گے، ویسے تو بہت سارے مقاصد اللہ پاک نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کے بھیجے. ٹھیک ہے، آخری جو مقصد تھا وہ تھا اتمام حجت. کیا؟ اتمام حجت. کیا؟ اتمام حجت. اتمام حجت کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. میرے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کوئی نبی نہیں آئے گا. اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا تو وہ جھوٹا ہوگا، وہ کذاب ہوگا، وہ کافر ہوگا، وہ منافق ہوگا. میں آخری نبی ہوں اللہ کا، میں آخری رسول ہوں، اس کے علاوہ کوئی نبی نہیں آئے گا. اور آج تک جو دین ہے وہ میں نے مکمل کر لیا ہے. آج تک جو دین ہے مکمل کر دیا ہے. اس کے بعد آپ لوگوں کا کام ہے کہ آپ لوگ اس دین کو پھیلاؤ جہاں تک دین نہیں پہنچا. تو یہ کیا تھی؟ اتمام حجت. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول کے مہینے کے اندر ان کی پیدائش ہوئی،
وہ اس دنیا کے اندر تشریف لائے اور ربیع الاول کے اندر ہی پردہ فرما گئے اس دنیا سے، اور ہم نے اختلافی مسائل میں نہیں جانا، جو مقاصد ہیں ہم نے ان کی طرف جانا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کے مقاصد ہیں اس دنیا کے اوپر، ہم نے ان کا اہتمام کرنا ہے، ان کو پورا کرنا ہے۔ تو یہ آپ لوگوں کی کل جو آپ لوگوں نے چھٹی کی ہے 12 ربیع الاول کے موقع کے اوپر، آپ لوگوں نے یہ سیکھنا تھا، آپ لوگوں نے یہ اور اسی کے مطابق کہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصول وضع کر دیے ہیں، انہی اصولوں کے مطابق اپنی پوری زندگی گزارنی ہے، اپنی پوری زندگی گزارنی ہے۔ کیا؟ سب سے پہلا اصول کلمہ لا الہ الا اللہ کی دعوت، دوسرا اصول اقامت الدین، تیسرا اصول جنت کی خوشخبری اور جہنم کی ہولناکیوں کیسے لوگوں کو خبردار کرنا ہے، چوتھا اصول تعلیم اور تزکیہ، تعلیم اور یہ تعلیم اور پانچواں اصول جو بنیادی اختلافات ہیں ان کو ختم کرنا، جو بنیادی اختلافات ہیں، اور صرف ایک اللہ کی رضا کے لیے ان کو زندگی گزارنے کے اصول سکھانا۔ چھٹا اصول اتمام حجت، کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ اسماعیل کو پتا تھا انہوں نے مجھے نہیں بتائی تھی اچھی باتیں، ٹھیک ہے، اور علی کو پتا تھا انہوں نے مجھے اچھی باتیں نہیں بتائی تھیں۔ ہر بندے کو اچھی باتیں بتانی ہیں، وہ چاہے کلاس فیلو ہو، وہ چاہے گھر میں ہمسایہ ہو، وہ چاہے گھر میں کوئی چھوٹی بہن بھائی ہو، سب کو بتانا ہے کہ ہم نے نماز پڑھنی ہے، ہم نے دعوت کا کام کرنا ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی جو دعوت ہے وہ ہر جگہ پر پہنچانی ہے، اور لوگوں کو بتانا ہے اللہ کے آخری رسول کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سب کرو گے نا؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے۔ آج کا ہم اس جو سیشن ہے بچوں کے ساتھ اس کا اختتام کرتے ہیں۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔